آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز یا پنجاب سیف سٹی کیمراز اور آپ کے موبائل کا ریئر کیمرہ آپ کو اس نظام سے جوڑ رہے ہیں جو دنیا میں نافذ کیا جانے والا ہے. اور یہ ایسا شفاف منصوبہ ہے کہ جسے سن کر آپ کانپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ وہ ریالٹی ہے جو ان قریب آپ کے سامنے آنے والی ہے. جو لوگ بھی اربن ایریاز میں رہتے ہیں، جو موبائل یوز کرتے ہیں، آپ کے موبائل کا ریئر کیمرہ یعنی فرنٹ کیمرہ کس طریقے سے آپ کے دماغ کو ریڈ کر رہا ہے اور اس میں چینجز لا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ کس سیٹنک منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، صرف پنجاب یا پاکستان میں نہیں. یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا. عالمی سیونی نظام کا ایک ایسا ویپن جو آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ اس سے ناواقف ہیں، اور اب آپ کو اس کا ہر لمحے پر سامنا کرنا پڑے گا. وہ کنٹرول سسٹم کہ جو پوری دنیا میں گلوبل سوسائٹی میں گلوبل ولیج بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے اینٹی کرائسٹ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا. اور وہ پاکستان میں، آپ کے ملک میں اور پوری دنیا میں کس طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے، اور یہ کتنی بڑی سازش ہے، آپ اس سے پوری طریقے سے شاید آگاہ نہیں ہیں. اور میں اسی ٹاپک پر بات کروں، بڑا حساس موضوع ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں، کیونکہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی سی ٹی وی کیمراز نظام جو ہے، پنجاب سیف سٹی کیمراز کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ریئر کیمرہ ہے آپ کے موبائل کا، وہ کس طریقے سے آپ کی مخبری کر رہا ہے، اور اس سے وہ کیا مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، آپ کو میں ایک بات بتا دوں اس سے پہلے کہ یہ جو جتنا بھی ڈیٹا ہے، یہ کمپنیز ہیں جو فری سروس فراہم کرتی ہیں آپ کو، جیسے فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور ٹویٹر، ٹک ٹاک، یوٹیوب، جتنی بھی فری سروسز ہیں یہ فری ہیں صرف اس لیے. جو پیڈ اس کے فری ورژنز ہیں، اور اکثر دنیا کے لوگ یعنی 90% لوگ وہ فری ورژنز یوز کرتے ہیں. وہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا وہ ان کے لیے ارننگ کا ذریعہ نہیں؟ بالکل، یہ ارننگ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں، اور وہ ایسے کہ آپ کا ڈیٹا وہ خفیہ ایجنسیوں اور سیکرٹ سوسائٹیز کو سیل کرتے ہیں. اور اس بات کا اعتراف ایلون مسک نے کانگریس کمیٹی کے سامنے بھی کیا تھا، جب اسے پوچھا کہ آپ ڈیٹا کیا کرتے ہیں اس کا، لوگوں کا کہا کہ میں سیل کر دیتا ہوں. اور مختلف کمپنیاں یہ بھاری رقومات میں بلینز آف ڈالرز میں ہیومن ڈیٹا خرید رہی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ گلوبل کنٹرول نیو ورلڈ آرڈر میں نافذ کریں گے. اور یہی وہ اصل راز ہے، اور اس میں آپ کے پوری دنیا میں ایک ایسا نظام لایا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے وہ پوری ایک ایک گلی کو، گھروں کو، محلوں کو، کالونی سوسائٹیز کو، پبلک پلیسز کو، شاہراہوں کو وہ کیمرہ سے بھر دیں گے. ایک ایک لمحے کی نگرانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا نظام لایا جا رہا ہے جو فلیٹس دنیا میں بنائے جائیں گے، ان میں یہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں کہ، اور یہ چائنا میں بھی یہ لازمی قرار دیا گیا، پاکستان میں بھی یہ نظام آنے والا ہے کہ آپ کے کیمراز آپ کے گھروں میں، آپ کے کچن تک میں لگائے جائیں گے، تاکہ آپ کو مکمل کنٹرول کیا جا سکے. دنیا میں ایک مصنوعی فیئر کی فضا پیدا کر کے، کرائم کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے، چھوٹے کرائم کو ہائی لائٹ کر کے، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تحفظ دینے کے نام پر آپ کی لمحے لمحے کی نگرانی کریں. اور اسی لیے وہ اس نظام میں جکڑنے کے لیے یہ سیف سٹی کیمراز پوری دنیا میں لگائے جا رہے ہیں. پنجاب میں سیف سٹی کیمراز لگائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ فری وائی فائی بھی فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے بینیفٹس بھی ہیں، کرائم کا خاتمہ ہوگا، جرائم ختم ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک نقصان بھی ہے. اور وہ نقصان یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹا یہ ان کمپنیز کے پاس جائے گا جو یہ کیمراز کو ڈیل کر رہے ہیں، جنہیں آؤٹ سورس کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے. وہ ساری کمپنیز یہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گی. جس طریقے سے انکشاف ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد سیف سٹی کیمراز کا سارا ڈیٹا یہ ہیک کیا ہوا تھا، ایک اسرائیلی کمپنی سے ڈیل کرتی تھی. اور اسی طریقے سے علی خامنہ ای صاحب کو، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای صاحب کو جب شہید کیا گیا تہران میں، تو ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا؟ اس کے ذریعے تہران کے جو سیف سٹی کیمراز جو ہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو پوری تہران کی سڑکوں پر تھے، اس سے ان کی موومنٹ کا اندازہ لگایا گیا. وہ کیمراز ہیک کر لیے گئے تھے، وہ سافٹ ویئر انہی کا تھا. اسی طریقے سے سیف سٹی کیمراز کے ذریعے اب ان ایریاز تک ان دجالی قوتوں کی رسائی ہو جائے گی جو پہلے ان کے کنٹرول میں اور علم میں نہیں تھے، جو صرف گوگل ارتھ سے، گوگل میپ سے نظر آتے تھے. اب وہ کیمراز پوری طریقے سے ایک ایک لمحے کی رپورٹ آپ کی دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ صرف کیمراز نہیں ہیں، یہ فری وائی فائی فراہم کریں. یہ فری وائی فائی کیوں ہے؟ یہ وائی فائی اس لیے ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے اب انہوں نے وائی فائی کو سی سی ٹی وی کیمراز میں کنورٹ کر دیا. یعنی وائی فائی بھی آپ کو یعنی ڈارک بلیک اینڈ وائٹ امیج دے کر یہ آپ کو جہاں جہاں ان کی لہریں جاتی ہیں وائی فائی کی، وہ وہاں سے ہیومنز کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں. اور اس طریقے سے کوئی چپا زمین کا، کوئی انسانی آبادی وہ چاہتے ہیں ایسی نہ رہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہو. اور پنجاب سیف سٹی کیمراز، پنجاب پاکستان کا مرکز اس طرح ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی پنجاب میں رہتی ہے. تو اگر یہاں کے ایک ایک گلی کو کنٹرول کیا جائے گا، یعنی 7,000 یونین کونسلز میں سیف سٹی کیمراز لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے ذریعے 7,000 یونین کونسلز کا ڈیٹا، وہاں کی گلی، ایک ایک گلی، ایک ایک چوراہے
چراہے کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کمپنیوں اور ان اسلام دشمن قوتیں اور جو ملک دشمن قوتیں ان کے پاس چلا جائے گا. اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جنہیں کمپنیز کو یہ آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جنہیں یہ جن سے کانٹریکٹ کیا گیا ہے، یہ کیمراز جو ہیں ان کی سرویلنس کے نظام کو، یہ ڈیٹا کو محفوظ رکھیں گے. اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اب ایک گلی ان کے کنٹرول میں ہوگی. ناظرین، یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں کنٹرول نافذ کریں. صرف پاکستان میں نہیں ہے، چائنا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پر، ویسٹرن سوسائٹی میں، تھرڈ ورلڈ کو بھی اب اس کی لپیٹ میں لینا شروع کر چکے ہیں. انڈیا میں بھی سیف سٹی کیمراز لگائے جا رہے ہیں. ان کا مقصد ہیومنز کی اب تمام حرکات و سکنات کو نوٹس کرنا، کنٹرول کرنا ہے. وہ پاپولیشن کو کنٹرول کر کے انہیں اس سلیوری کے اس نظام میں، غلامانہ نظام میں جکڑنا چاہتے ہیں جو مستقبل میں انہوں نے نافذ کرنا ہے، جو ایجنڈا 2030 میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے. یہ کہ پاکستان میں ایک صرف اس لیے استعمال نہیں ہوگا کہ ٹریفک کو کنٹرول کیا جا سکے، بلکہ یہ اکنامک کنٹرول کے لیے بھی یوز ہوں گی. اور اس اکنامک کنٹرول کی مدد سے وہ آپ کے اوپر جتنے ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں آپ کو وہ نافذ کریں گے. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ناظرین کہ کس طریقے سے آپ کا ریئر کیمرہ آپ کے موبائل کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے خاندان کو اس دجالی نظام سے جوڑ رہا ہے جو کہ دنیا میں نافذ ہونے والا ہے. پہلے ذرا میں سی سی ٹی وی کیمراز کی ڈیٹیل ڈسکس کروں. دیکھیں، سی سی ٹی وی کیمراز پوری دنیا میں ان کا پلان ہے ایجنڈا 2030 میں، اور جو ورلڈ آرڈر نافذ ہونا ہے اس میں، کہ وہ پوری دنیا کو اپنے سرویلنس میں، اپنے اس جادوئی نظام میں لے آئیں گے جس کے ذریعے سے وہ ایک بٹن کے ذریعے سے آپ تک رسائی حاصل کر لیں اور آپ کی حرکات و سکنات کو مکمل نوٹ کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ ایران جو جنگ ہوئی ہے اور 2026 میں لڑائی ہوئی، اس کے اندر اینتھروپ نامی جو اے آئی سافٹ ویئر ہے، بڑے بڑے ٹارگٹس کو اس اینتھروپ سافٹ ویئر کی مدد سے نشانہ بنایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سنکرونائز کر دیتا ہے 50 یا 1000 سی سی ٹی وی کیمرا سے کولیکٹڈ ڈیٹا کو، سیٹلائٹ کے 1,00,000 امیجز کو ملا کر ایک ایسی ایک تصویر تشکیل دیتا ہے جس سے اصل صورتحال اور اصل لوکیشن ٹریک ہو جاتی ہے، ٹریس ہو جاتی ہے. اسی اینتھروپ کی مدد سے کامیاب حملے کیے گئے. ایران میں بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا، اگرچہ ایران نے بھی چائنیز سیٹلائٹس اور چائنیز اے آئی سسٹم یوز کرتے ہوئے جوابی کامیابی سے حملے کیے، لیکن دونوں طرف اے آئی اور روبوٹکس کے استعمال سے اور اسی سی سی ٹی وی کیمراز کی اور سیٹلائٹ امیجز کی سنکرونائزیشن سے، یعنی جو ان کے ملاپ سے ان کے تمام ڈیٹا کو کلیکٹیولی ریڈ کر کے انہوں نے ایک ایسا نظام تشکیل دیا جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والی فیصلہ سازی کے ذریعے سے انہوں نے یہ قہر مچایا، اور فیوچر کی جنگیں اسی بنیاد پر لڑی جائیں گی. آپ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ کہنے کو عام بات ہے، لیکن اگر آپ کی ہر گلی میں سیف سٹی کیمرہ نصب ہو اور ساتھ ساتھ یہ ڈیٹا اس کا ہیک ہو جائے یا بیچ دیا جائے یا چوری ہو جائے، تو اس کے بعد یہی ڈیٹا آپ کے ملک دشمن قوتوں کو، آپ کے دشمن ملک کو مل جائے، اس کے لیے کتنا نایاب اور قیمتی خزانہ ہوگا. اب فرض کیجئے وہ پنجاب کی 7000 یونین کونسل کے ایک گلی کا ڈیٹا ان تک پہنچ جاتا ہے، اسے سنکرونائز کرتے ہیں اینتھروپ جیسے کسی اور سافٹ ویئر سے یا اینتھروپ کے ذریعے، اور اس سنکرونائزیشن سے وہ بنیادی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پر حساس تنصیبات ہو سکتی ہیں، کہاں خفیہ انسٹالیشنز ہو سکتی ہیں، کہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کہاں کوئی خاص مشکوک ایکٹیویٹی، اور اسی جگہ کو وہ ٹارگٹ کریں جنگ کے دوران، تو کتنا ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا. یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں یہ ثابت ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے سافٹ ویئرز مزید وہ اور لا رہے ہیں میدان میں، جو انہی سی سی ٹی وی کیمراز کے امیجز کو، سیٹلائٹ امیجز کو ملا کر ایک تصویر تشکیل دیں گے. اور یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے، یعنی کنٹرول کرنا، انسانی مزاج، نفسیات، رویوں کو تشکیل دینا، کنٹرول کرنا، اور یہ سب کچھ کا حصہ ہے. اور اب میں ذکر کروں گا ناظرین اس ریئر کیمرے کا جو آپ کے موبائل میں موجود ہے، اس ریئر کیمرے کا میں ذکر کروں گا، یہ کس طریقے سے یوز کریں. 2-3 باتیں آپ نے ناظرین نوٹ کی ہوئی ہوں گی اور بڑی اہم باتیں، کہ اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہوں تو جو سوچ رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ، سوچ سے ریلیٹڈ ایڈ آنے شروع ہو جاتے ہیں، بے شک آپ نے سرچ نہ بھی کی ہو، آپ سوچ رہے ہیں اور وہی چیز آنا دکھنا شروع ہو جائے گی. اور اس حد تک فکسیشن کی حد تک یہ درست ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی جانور، گائے، بھینس، بکری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پانی پی رہی ہے، تو وہی امیجز آنا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کا وہم نہیں ہوتا، کیا سرائی نہیں ہوتی، یہ کوئی اینٹی سائیکوٹک قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایکچولی ایسا ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ریئر کیمرہ آپ کے مائنڈ کو آپ کے آنکھ کے ریٹینا کی مدد سے ریڈ کر رہا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جو اے آئی کے اور اس طرح کے نظام کے ایکسپرٹس ہیں، صرف وہ اس حقیقت اور اس راز سے واقف ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایڈز کے علاوہ آپ اگر کسی ویڈیو میں تھوڑی چند سیکنڈ کی دلچسپی بھی دکھائیں تو دلچسپی کا لیول اگر بہت زیادہ ہوگا، بہت فنی ویڈیو ہو، تو وہ وائرل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وہ ویڈیو 1/3 بھی دیکھیں، کیونکہ بہت بڑا جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ ویڈیو کی جو ریٹینشن بہت زیادہ ہو تو وہ وائرل ہوتی ہے. دیکھیں میری بعض پرانی ویڈیوز پہ 70% ریٹینشن ہے، یعنی 70% ویڈیو لوگوں نے پوری دیکھی، یعنی 10 منٹ کی ویڈیو 7-8 منٹ لوگوں نے دیکھی، پھر بھی میری ویڈیوز وائرل نہیں، 300-400-500 ویوز تھے پچھلی ویڈیوز پر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر وہ انٹرسٹ لیول شو نہیں دیا گیا. یہ حساس اور پیچیدہ موضوعات ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے چینل ہے میرا، ان پڑھ جاہل فرسودہ لوگوں کے لیے، انٹرٹینمنٹ والے لوگوں کے لیے نہیں ہے.
इस पे सिर्फ खास लोग आते हैं। तो इसी तरीके से जिसमें इंटरेस्ट लेवल जितना भी शो होगा वो आपके आंख के रेटिना से, आंख की पुतली से वो रीड कर लेगा आपका रेयर कैमरा, और वो ये सिग्नल देगा उस ऐप को कि जनाब अली ये वीडियो जो है ना इसमें इंटरेस्ट ज्यादा, इसे वायरल का। तो इसमें बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा लोगों का इसमें दिलचस्पी का लेवल ज्यादा होगा वो उस लेवल को अचीव करने को उसे वायरल कर दिया जाएगा। यानी ये आपके रेयर कैमरे के जरिए आपकी एड्स को, आपकी नफ्सियात को, आपके सोशल मीडिया एल्गोरिदम को, आपकी जिंदगी के एल्गोरिदम को कंट्रोल भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, ट्रैक करके, रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ कंपनी और खुफिया सोसाइटीज को बेच भी रहे हैं। ये वो राज है जिससे वो पर्दा नहीं उठाना चाहते, लेकिन हमें इस राज से वाकिफ होना है। और ये रेयर कैमराज, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि एलॉन मस्क है या मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का ओनर है, तो उस दोनों ने अपने मोबाइल के रेयर कैमरास पर टेप चिपकाई हुई। आप कम से कम एक काम कर सकते हैं कि उसके ऊपर अपनी कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ब्लैक कलर या रेड कलर की कोई टेप जो होती है, जो टेप बॉल पर चिपकाते हैं, वो टेप का टुकड़ा चिपका दें, आपकी ये ट्रैकिंग बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़े नेक काम होगा, और ये छोटा सा काम करके अपनी जिंदगी को उस दज्जाली निजाम से 30 से 40% महफूज कर सकते हैं। अगर आप सीसीटीवी कैमराज के तिलिस्म को, इसके राज को समझ चुके हैं, वाईफाई सिग्नल्स के राज को समझ चुके हैं जिन्हें उन्होंने सीसीटीवी कैमराज में कन्वर्ट कर लिया, और साथ ही साथ आप रेयर कैमरे की जासूसी के निजाम को समझ चुके हैं, तो आप दज्जाली निजाम के एक बड़े हिस्से को जान चुके हैं। और अब आपको धोखा देना इतना आसान नहीं रहा। और हमारे चैनल का मकसद भी है, मैंने इमाम मेहदी सीरीज में कई ऐसी चीजों से पर्दा उठाने की कोशिश की कि जो बहुत कम डिस्कस होती हैं, जिस पर बात होनी चाहिए, और उस निजाम को, जिस ट्रैकिंग सिस्टम है, देखें दज्जाली निजाम काम कैसे करता है, वो कंट्रोल के जरिए काम करता है। दूसरा नाजरीन, मुस्तकबिल की जंगें एआई सीसीटीवी कैमरास कंट्रोल सिस्टम के जरिए से लड़ी जाने वाली है, और वो कंट्रोल तब होगा जब आपकी नफ्सियात के बारे में, आपके फैमिली एल्गोरिदम के बारे में, आपकी कैफियत और तरजीहात के बारे में वो बखूबी वाकिफ होंगे। अगर आप उनकी वाकफियत को अंधेरे में बदल दें और ना वाकफियत में बदल दें और उन्हें ब्लाइंड कर दें, यानी रेयर कैमरे को ब्लाइंड कर दें और ऑफ ग्रिड लिविंग इख्तियार करें, यानी ये कि देहात में शहरी जिंदगी से हटकर इंटरनेट बिजली से अलग रहकर जीना सीख लेंगे, तो आखिरी ज़माने की मुसीबतों और मसाइल से पहले ही खुद को महफूज बना लेंगे। और इसीलिए मैंने एक मुहिम शुरू की, एक सोसाइटी बनाने का आगाज़ किया, ऑफ ग्रिड सोसाइटी, और ये उस एंड टाइम्स के लिए मैंने 4 बुक्स भी लिखी। तो अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो मजीद अपने जाल को मजबूत बना रहे हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक और जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वो कैसे अपने शिकंजों को मजीद गाड़ रहे हैं, मजीद मजबूत कर रहे हैं।